بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ قصر یمامہ پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر علاقائی اور بین الاقوامی امور کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی گئی۔ یاد رہے کہ شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر سعودی عرب کے دورے پر پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم اس دوران ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے 19ویں کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس میں شریک دیگر عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا موقع دیکھ رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو مشترکہ مفادات پر ممالک کے ساتھ شراکت داری کے مواقع پیدا کریں۔ پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا بھارت نے پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے تعلقات پر کوئی اعتراض یا خدشہ تو ظاہر نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا کہ بھارت نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان مضبوط ہوتے تعلقات پر کوئی تشویش ظاہر تو نہیں کی۔ ان سوالات کا جوابات دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا، نہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود کشیدگی کی وجہ سے بھارت کے خدشات فطری ہے، تاہم بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بہت سے ممالک کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سفارتکاری سے متعلق بھارتی بہت پختہ اور حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں۔ بھارت کے بھی کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن کے ساتھ ہمارے نہیں ہیں۔ کچھ ممالک سے تعلقات ہونا یا نہ ہونا عملی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھارت سے تعلقات کی قیمت پر ہے۔ انہوں نے ہاں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے پاک بھارت ممکنہ جنگ رکوانے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہا ہے۔ جب کسی کے ساتھ کام کریں تو ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، اور پاک بھارت تنازع کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ہمیں لگتا ہے کہ کئی شعبے ہیں جن میں سے ہم ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں بھارت سے متعلق کچھ چیلنجز ہیں، مگر ہمارا مقصد نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں ہمارا طویل تعاون رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان سے تعاون کو مزید وسعت دیں۔ مارکو روبیو نے بتایا کہ پاک امریکہ تعلقات میں جو بہتری آئی ہے وہ حوصلہ افزا بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتری بھارت یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کے نقصان پر ہوئی ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں میٹا اے آئی اردو میں متعارف کرا دیا گیا ہے۔ میٹا نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے اشتراک سے فیوچر ان فوکس اے آئی اینڈ انوویشن کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم اور سرکاری ڈیجیٹل تبدیلی کے تجرباتی پروگرام کے آغاز کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ پاکستان کے صارفین اب میٹا اے آئی سے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے۔ کمپنی نے ٹرانسفارمیشن پبلک سیکٹر انوویشن ان ایشیا پیسیفک ایل لاما کے رہنما دستاویز کا مقامی ایڈیشن بھی متعارف کروایا ہے جو ڈیلیوٹی کے تعاون سے تیار کی گئی ہے۔ یہ گائیڈ وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح میٹا کا اوپن سورس اے آئی ماڈل ایل لاما حکومتی کاموں کو بہتر، عوامی خدمات کو مؤثر اور ڈیٹا خود مختاری کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ یہ رہنما دستاویز ایشیا پیسیفک کے مختلف ممالک بشمول پاکستان کی کامیاب مثالوں پر مبنی بہترین طریقہ کار پیش کرتا ہے۔
اسی طرح میٹا نے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC، نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل NCEAC، MOOITT اور ایٹم کوم کے اشتراک سے AI لٹریسی پروگرام کا آغاز بھی کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے 350 غیر کمپیوٹر سائنس اساتذہ کو مصنوعی ذہانت کی بنیادی مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ وہ مستقبل کے طلباء کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کر سکیں۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایکسپیرینس 2025 پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان کے سرکاری اداروں کو میٹا کی ٹیکنالوجیز حل اور بہترین عملی طریقے فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سرکاری و نجی شعبے کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا تاکہ وہ ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مؤثر حکمت عملیاں اور تجربات کا تبادلہ کر سکیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل نیشنل ویژن کے تحت پاکستان ایک ایسے مستقبل کی جانب گامزن ہے جہاں ٹیکنالوجی ہر شہری کو بااختیار بنائے گی۔ میٹا کے ساتھ ہماری شراکت داری اسی عزم کی عکاسی کرتی ہے جو مصنوعی ذہانت کی تعلیم، ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کو حکومت اور تعلیمی اداروں میں فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹا AI میں اردو زبان کی شمولیت ایک سنگ میل ہے جو ٹیکنالوجی کو مزید جامع اور قابل رسائی بنائے گی تاکہ کوئی بھی شخص ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں پیچھے نہ رہ جائے۔ میٹا کے ڈائریکٹر پبلک پالیسی برائے جنوبی و وسطی ایشیا سارب عزیز نے کہا کہ ہم عوامی شعبے اور تعلیمی اداروں کو AI کے مؤثر استعمال کے ذریعے ڈیجیٹل تبدیلی میں مدد دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی خوشی ہے کہ اب میٹا AI اردو زبان میں بھی دستیاب ہو گیا ہے، جس سے مقامی کمیونٹی کو اپنی زبان میں ٹیکنالوجی سے جڑنے کے نئے مواقع حاصل ہوں گے۔ جی ناظرین، ادھر اسرائیلی آرمی چیف نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے خلاف جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے سر پر جنگ کا جنون سوار ہے اور اس کے فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آخری مغوی کی لاش واپس نہیں لائی جاتی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ فوج مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہے مگر ماضی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ جنرل ایال زمیر نے کہا کہ تجربات سے سیکھنا اور سبق اخذ کرنا ہمارا اخلاقی اور پیشہ ورانہ فریضہ ہے اور ہم یہ کام ہمت اور عزم کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہمیں اپنے مشن کو مکمل کرنا ہے، مغویوں کی واپسی اور حماس کے خلاف مہم جاری رکھنی ہے۔ اور ناظرین، یہ انٹرنیشنل معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے جو اسرائیلی آرمی چیف نے فوجی افسران سے خطاب کے دوران کہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔